ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی۔ لیکن اس سے قبل کہ حضور والا کو زحمت دوں، اسی مدرسے کا ایک طالب علم ہے، اس بچے نے نہ جانے کتنی وقت سے اپنے ایک ایک حرف کو رٹ کر اپنے پروگرام کو تیار کیا ہے۔ اگر اس کا نام پیش نہ کیا گیا تو نا انصافی ہوگی۔ بہرکیف میں حضور والا سے اجازت لیتے ہوئے 2-3 منٹوں کے لیے اس مدرسے کے طالب علم کو آواز دیتا ہوں، جن سے میری مراد عزیزم ابوالکلام سلمہ ہیں۔ وہ بچہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش فرمائیں۔ جو حضرات اپنی بیٹھکوں پر بیٹھے ہوئے یوں سوچ رہے ہیں کہ ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا، میں ان سے بتا دوں یہ ان کی خام خیالی ہے۔ پروگرام بلکہ آخری منازلوں کو طے کرنے کے لیے اپنی قدم رکھنا شروع کر چکا ہے۔ اس لیے جو حضرات اپنے کاروبار میں اپنے کام میں مصروف ہیں، ان سے درخواست ہے وہ آگے پیچھے کر کے جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم ما تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین، جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے والا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و شزدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پزمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ
قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی، یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے، یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا، یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا، یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے دل چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس اس قرآن کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ وفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ زمین و آسمان، یہ چاند و سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ ہزار مہینے سے بہتر، اور جس رات میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گرہ قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ محترم حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب کر دی ہوگی، اور حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ محترم دوستو، قرآن آیت زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیت عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیت مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیت مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیتوں کفر شرک دم توڑ گیا، قرآن آیتوں کا شروع کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیتوں باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیتوں ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیتوں دوستوں سب کچھ ملا۔ مگر افسوس افسوس ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت رفعت کا تاج تھا ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری، وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی ناکامی اس کا مقدر بن گئی، وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج HDB اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا آج غلامان زندگی بسر کر رہی ہے، وہ قوم جس پر کبھی تاریخ نہ جاتی آج ماتم گلا ہے، وہ قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ اکرام میں یہ طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستو، یہی قرآن پاک تھا جس نے ایک کو 1000 پر بھاری کر دیا۔ کسی نے سچ کہا، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔
محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو تو پیسے کے لالچ میں دین سے دور رہا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی پر میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔